بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا ہمارا عنوان ہے علم دین کا پھیلانا اور لوگوں کو بتانا یہ واجب ہے، جبکہ واضح علم دین کا چھپانا یہ حرام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی۔ اسی طرح سے دوسری جگہ ارشاد ہے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا، اور اسی طرح ایک اور جگہ پہ ارشاد ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ۔ یہ مختلف جگہ پر یہ مختلف ارشادات ہیں۔ سب سے پہلے جو میں نے آیت پڑھی ان الذین یکتمون، ترجمہ یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ما انزلنا، جو کچھ ہم نے نازل کیا، من البینات والہدا، واضح حق احکامات اور ہدایت کی باتیں۔ اسی طرح سے دوسری جگہ جو ارشاد ہے ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ما انزل اللہ، جو کچھ نازل کیا اللہ نے، من الکتاب، کتاب میں سے، ویشترون به ثمنا قلیلا، اور اس کو تھوڑے مول میں بیچتے ہیں، یعنی آیتوں کو، اللہ کی آیات کو بیچتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جو یہ کہا گیا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ، بے شک اور جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا کن لوگوں سے، الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، وہ لوگ جو کتاب جنہیں دی گئی، یعنی یہود مراد ان سے، لِتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کہ وہ اس کتاب کو لوگوں میں واضح کریں گے، اس کو چھپائیں گے نہیں۔ تو اس طرح کی تمام آیات جن میں علم دین یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اللہ کے نبی کی باتوں کو واضح طور پر بیان کرنے کے بارے میں آئی ہیں، اصل میں یہود نے جو ان کے نبیوں پر نازل کی گئی کتاب تھی اور اس میں بیان کیے گئے جو مسائل تھے، انہوں نے ان کو غلط بیان کیا، اور جو حق بات تھی اس کو چھپایا، اور اس کی تعویلیں کر کے غلط مسائل اپنے ذاتی دنیاوی فائدوں کی خاطر ان کو گمراہ کیا۔ تو یہ ایسی بات تھی کہ جو اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند تھی، تو مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اس طرح کا کام نہ کریں۔ جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا، جو لوگوں کے لیے واضح بینات ہدایت کی باتیں بیان کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واضح تعلیمات اپنی امت کو دی ہیں، ان مسائل کو اپنے ذاتی مفاد کی خاطر نہ چھپائیں۔ جو چھپائے گا قیامت کے دن اس کو انتہائی سخت ترین عذاب دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص جس سے کہ سوال کیا جائے، من سئل عن علم، جس سے کہ علم کے بارے میں پوچھا گیا، فَيَعْلَمُهُ، اور وہ اس علم کے بارے میں جانتا ہے، فَكَتَمَهُ، اور اس نے اس کو چھپایا، یعنی اس کو واضح طور پر بیان مسئلہ نہ کیا، تو الجمہ اللہ یوم القیامت بلجام من النار، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ اتنی سخت وعید آئی ہے۔ اس لیے جو چیز اگر کسی عالم سے پوچھی جائے اور وہ اس کو چھپاتا ہے، حق کو بیان نہیں کرتا ہے، اس کو بیان کرنے میں اگر اس کو کوئی دقت یہ ہوتی ہے کہ میری روزی روٹی ماری جائے گی، اگر میں یہ صحیح مسئلہ بتا دوں گا تو یہ لوگ مجھ سے دور ہوں گے، تو یہ قیامت کے دن اللہ کا مجرم بنے گا۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر کسی علم کے بارے میں اپنے کو تحقیق نہ ہو، واضح تحقیق نہ ہو، اور اس کے مقابلے میں کسی دوسرے عالم کی تحقیق اس کو زیادہ لگتی ہو، تو وہ اگر دوسرے عالم کی طرف اس کو بھیج دیتا ہے کہ جی ان سے پوچھ لیں،
یہ ایک الگ بات ہے، لیکن کسی مسئلے کو بخوبی تحقیقی طور پر جانتے ہوئے اپنی کسی مفاد کی خاطر اگر اس کو بیان نہیں کرتا ہے تو یہ حرام ہے، یہ اللہ کے نزدیک مجرم ہے، اور اللہ کے نزدیک اس پر اللہ اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک مسئلہ ضرور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو سخت وعید آئی ہے یہ ان علوم اور مسائل کے بارے میں آئی ہے جو قرآن اور سنت میں بالکل واضح ہیں، جن کے ظاہر کرنے اور پھیلانے کی ضرورت ہے اور جن کو بیان کرنا انتہائی ضروری ہے، یا جن کے بارے میں عوام مبتلا ہیں اور وہ پوچھتے ہیں یا ان کو بتانا چاہیے، یہ ان مسائل سے متعلق ہے۔ لیکن ایسی باتیں کہ جو دقیق مسائل ہیں، جو کہ عوام کی فہم، عوام کی سوچ سے بالا تر ہیں، اور جن کے بارے میں یہ یقینی علم ہے کہ اگر ان کو وہ مسائل بتائے جائیں گے تو یہ گمراہی کا شکار ہو جائیں گے، تو ایسے مسائل عوام کے سامنے بیان نہیں کرنے چاہیے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو امام قرطبی نے نقل کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ تم اگر عوام کو ایسی حدیثیں سناؤ گے، ایسے مسائل سناؤ گے جن کو وہ پوری طرح سے نہیں سمجھ سکتے، تو ان کو فتنے میں مبتلا کر دو۔ اسی طرح سے بخاری شریف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں منقول ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے صرف اتنے ہی علم کا اظہار کرو جس کو ان کی عقل فہم برداشت کر سکے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب نہ کریں تو پھر ان کے سامنے اسی علم کا اظہار کرو جو ان کی فہم اور فراست کے مطابق ہو۔ اگر ان کی سمجھ سے بالا تر بات ہوگی اور تم ان کے سامنے اگر کرو گے تو ان کے دلوں میں شکوک اور شبہات پیدا ہوں گے، اور ممکن ہے کہ وہ اس سے انکار کر دیں، اور اگر وہ اس سے انکار کریں گے تو پھر وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے دور ہو جائیں گے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک عالم دین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کی، عام لوگوں کی، عوام الناس کی فہم اور فراست کو سمجھیں اور اس کے مطابق ان کے سامنے مسائل کو بیان کیا جائے۔ یہ سب سے بڑی حکمت ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی عوام کی فہم اور فراست کو نہیں سمجھتے اور اپنی ایک یعنی لوگوں کو بتانا کہ جی میں بہت بڑا علامہ ہوں اور بہت بڑا عالم ہوں اور میرا بڑا مطالعہ ہے، اور اپنے اس مطالعے کو واضح کرنے کے لیے اور اپنی علمیت کو جھاڑنے کے لیے لوگوں کے سامنے ایسے مسائل بیان کرے کہ جی لوگ سمجھیں یہ بڑے جی یہ تو ہم نے پہلے کبھی سنا ہی نہیں تھا۔ اور عموماً ایسی لوگوں کی، عام علماء کی اب عادت بن گئی ہے ایسی حدیثوں کو لے کر کے آنا، ایسے مسائل کو لے کر کے آنا، اور ایسی تحقیقات کو لے کر کے آنا کہ جس سے لوگ کہیں کہ جی واہ 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 علامہ صاحب نے کیا باتیں کہہ دی۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر شکوک اور شبہات ذہن کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور پھر ان شکوک اور شبہات کی بنیاد پر پھر اعتراضات ہوتے ہیں، پھر دین پر اعتراضات ہوتے ہیں، علم پر اعتراضات ہوتے ہیں، علماء حق پہ اعتراضات ہوتے ہیں، پھر اس بڑی بڑی ہستیوں پر اعتراضات ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے پھر گمراہی پھیلتی ہے۔ اس لیے یہ حکمت نہیں ہے، یہ علم کا چھپانا نہیں ہے۔ اس علم کے چھپانے کا کہا گیا وہ حرام ہے، اس علم کا چھپانا حرام ہے جو فرائض سے متعلقہ ہے، عقائد سے متعلقہ وہ بات ضروری باتیں جو بالکل واضح ہیں۔ اور یہاں آیت میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ جو واضح بینات ہے اور ہدا ہے، جو واضح چیزیں ہیں، لہذا ایسی تحقیقی اور چھپے ہوئی باتوں کو لے کر کے آنا جس کی وجہ سے کہ لوگوں کے اندر ایک ذہنی انتشار پیدا ہو، یہ حرام، یہ بھی حرام، جس سے فتنہ برپا ہو، یہ حرام ہے۔ بہت سارے ایسے اہل علم جو اچھی بڑی علمیت رکھتے ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، وہ تو اپنی علمیت ہی جاننا چاہتے ہیں، جھاڑنا چاہتے ہیں اور دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے عالم ہیں، تو ایسے علم کا اظہار کر دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے
ایک بہت بڑا فتنہ برپا ہو جاتا ہے، بہت سارے اشکالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پھر جو اشکالات پیدا ہوتے ہیں، جو فتنہ برپا ہو جاتا ہے، اس کا کل اللہ قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ یہاں تو تھوڑی سی رینکنگ ہو گئی، یہاں تھوڑی سی تمہاری جو ہے وہ واہ واہ ہو گئی، اور یہاں پر جی لوگوں نے واہ واہ کر دی، لیکن قیامت کے دن اللہ کو کیا کہیں گے؟ اللہ کے ہاں کیا جواب دیں گے؟ تو اس لیے ایسا علم جو کہ لوگوں کے لیے، عوام کے لیے، عوام الناس کے لیے جو ضروری ہے۔ آج لوگوں کو وضو کے فرائض نہیں پتہ، نماز کے فرائض نہیں پتہ، اور ان کو باتیں ہم بتائیں جناب اسرائیلی روایتیں اٹھا کر کے، اور ایسے دقیق مسائل کے جن کے صحابہ کے بارے میں اور انبیاء کے بارے میں اور اولیاء کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کہ جن کا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں۔ تو اس لیے ایسی باتیں اور ایسی سابقہ تاریخی مسائل لے کر کے آنا جس سے کہ شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں، یہ سب غلط ہے۔ بلکہ اب ایسا فوکس کرنا چاہیے اہل علم کو، علماء کو اور جاننے والوں کو، جو مسائل جانتے ہیں وہ عام لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتیں جو ضروری باتیں ہیں وہ سکھائی جائیں، وہ بتائی جائیں۔ حلال اور حرام، جائز اور ناجائز، پاکی اور ناپاکی، یہ ضروری مسائل بتائے جائیں، اور ان کا چھپانا، اس سے دور رکھنا یہ غلط ہے۔ اسی طرح سے جو ضروری عقائد ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، عصمت اولیاء ہے، عصمت صحابہ ہے، عصمت انبیاء ہے، یہ چیزیں خاص خاص چیزیں بتائی جائیں جس سے کہ ان کے عقائد درست ہوں، ان کی عبادات درست ہوں۔ پھر معاملات ہیں، معاملات میں جو خصوصی باتیں ہیں وہ بتائی جائیں، اخلاقیات بتائے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور کتمان علم سے ہماری اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔